وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 70 سے 73، آج کا سبق کا نمبر 2082. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون. اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 70، لینذر من کان حیا، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. دیکھیں، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کو اپنی منزل اور منزل کے راستے کا اپنی عقل سے پتہ نہیں چل سکتا، یعنی یہ ہدایت کا محتاج ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جواب دہ ہے اللہ کے سامنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جزائے اعمال جو ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. اللہ کی یاد سے اگر انسان منہ موڑ لیتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، بدحال زندگی یہ گزارتا ہے. اور اگر یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے تو یہ خوشحال ہوگا. وہ خوشحال نہیں جو آپ کہتے ہیں ڈالروں کی بارش نہیں، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اگر ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. خوشحال مطلب دل کا سکون اور اطمینان. بہرحال اچھا، اب ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں لینذر من کان حیا، جب ہدایت آ جاتی ہے، انسان ہدایت کا محتاج ہے، تو اب اس پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے. اب اگر یہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، یقین کر لے، اور اس کے مطابق آمنوا وعملوا الصالحات کی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ یقین کر لے ہدایت پر، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ یقین کر لے، دل سے یقین کر لے، تو جب آپ دل سے یقین کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا. کیونکہ یہ بات ضمنی طور پہ نوٹ کر لیں کہ انسان
جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک یقین کے تحت کرتا ہے. جس کام میں اس کا شبہ ہو جائے تو وہ یہ کام نہیں کرتا. تو کام اچھا ہو یا برا لیکن اس کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے. اگر کوئی سگریٹ کا عادی ہے تو اس کو یقین ہے کہ اس سگریٹ سے مجھے سکون ملے گا یا ایک فرحت ملے گی. جو بھی نشہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے ابھی ضرورت ہے اس کی. اسی طرح ہمارے جو مشاغل ہیں، فضول مشاغل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم نہ کریں تو پھر ہماری زندگی میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی. جو بھی ہے، انسان برائی کرے یا اچھائی کرے، اس کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ ایک دیکھیں ضمنی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے تو ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار نہیں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لیکن نہ اللہ سے ملاقات کی امید ہے. میں آیت کی تشریح کروں. لمن کانا کس کے لیے ہے؟ رسول کی زندگی میں نمونہ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ تینوں چیزیں ہماری صفات نہیں ہیں. تو پھر ہمارے لیے رسول کی زندگی، ہمارا یقین ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں. اللہ نے تو فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. نہ ہم تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، نہ کثیر نہ قلیل. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بہت اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، بہت یاد کرنے کا، یعنی ذکر میں آپ کو ڈوب جانا چاہیے اللہ کی یاد میں. لیکن ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں. ہم تو دنیا کو بہت یاد کرتے ہیں. ہر وقت ہم دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس بات کو دیکھیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں. یہاں اگر میں آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں اور یہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بس ایک تفسیر یا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور بس بری الذمہ ہو جاؤں. نہیں، یہ ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 70 میں بیان ہو رہا ہے کہ ہم مردہ ہیں، ہم مردہ قوم ہیں. دیکھیں اسی بات کی میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے آپ کے سامنے تفصیل کرتا ہوں. زندہ اور مردہ. زندہ کون ہے؟ جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، یہ زندہ ہیں. اور جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، یہ لوگ مردہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکرہ کمثل الحی ویموت او کما قال. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، والذی لم یذکرہ، اور جو اللہ کی یاد کو بھول گیا ہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. حی، دیکھیں حدیث میں بھی حی کے الفاظ ہیں. اور تو ہم تو ایک مردہ قوم ہیں، بالکل واضح بات ہے. ہماری اکثریت جو ہے مردہ ہے. آج مسلمان ایک مردہ قوم ہے. انکار کرنے والے ہیں، یعنی حجت ہم پر قائم ہو گئی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے جی رہے ہیں. اس بات پہ آپ غور کیجئے تو بہتر ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اب یہ اس کے مالک ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ،
اور ہم نے انہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ اب اونٹ جو ہے وہ سواری اور گوشت دھونے کے لیے ہے، بکری جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، مثال کے طور پہ دودھ دیتی ہے اور آپ اس کا مٹن کڑھائی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مٹن ٹکا، مٹن کڑھائی۔ اچھا، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے اندر انہیں طرح طرح کے فوائد ہیں اور مشروبات ہیں۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ ہوتے یعنی کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ دیکھیں اصل مسئلہ تو شکر گزاری کا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ نے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ افلا یعقلون، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلا یشکرون۔ یہ دونوں باتیں ہیں اور یہ ملتی ہیں۔ اگر آپ عقل سے کام لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ اللہ میرا خالق ہے اور اللہ نے مجھے اپنی جنت کے لیے بنایا ہے، یعنی جنت کی کوشش کے لیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت، دوڑو، ساریو دوڑو رب کی بخشش اور رب کی جنت کی طرف۔ تو ہماری منزل تو جنت میں ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کی جد و جہد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، لیکن ہم عقل سے کام نہیں لے رہے۔ یہاں جو 73 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں ہے شکریہ، تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اب ظاہر ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدیہم، جو ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لیے مویشی۔ اب دست قدرت، ہر چیز جو ہے یہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہے۔ اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ تصور غلط ہے کہ آپ ان معنوں کو حقیقت میں لیں۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہاں مما عملت ایدینا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف، تو اس کا دست قدرت ہم معنی کریں گے اپنی قدرت سے۔ ہر چیز اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہے۔ اس کی تفصیل تو وہ چاہے جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ اب اس نے، اب یہاں جو مضمون ہے مما انعاما، مویشی، اب مویشیوں میں جو ہے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں مویشیوں میں، آپ دیکھ لیں کہ وہ ہے بیل گاڑی پہلے ایک عرصے تک، اب تو لوڈر آ گئے اور یہ اور چیزیں آ گئی ہیں لوڈنگ کے لیے۔ اونٹ گاڑی ہوتی تھی اور بیل گاڑی ہوتی تھی، بیل یہ بھینس وغیرہ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے، اور اونٹ جو ہیں بار برداری کے لیے، سواری کے لیے۔ آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کھانے کے بھی کام آتی ہیں، یعنی بکرا، دمبا اور گائے، بیل، بھینس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اونٹ کے ساتھ۔ ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ اب 2 سال میں بکرا جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، قربانی اس پر ہوتی ہے، بالغ ہو جاتا ہے 2 سال میں، اور آپ اپنے بچے کو دیکھ لیں 2 سال میں تو وہ پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اب یہ چوزا جو ہے مثال کے طور پہ، وہ یہ بائلر جو ہے وہ 40 دن
40 دن میں بس وہ جوان ہو جاتا ہے، 50 دن کا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو مہربانی ہے وہ بتا رہے، اپنی ربوبیت بتا رہے کہ دیکھو میں تو تم پر مہربان ہوں، نہ صرف یہ کہ میں نے تمہیں ہدایت کی نعمت دی ہے، بلکہ تم میری نعمتوں کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ خلقنا لہم، میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہے، یہ یعنی 4 پائے یہ تمہارے میں نے اس میں دے دیے ہیں، اور تم ان کے مالک، میں نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ یہ بیل میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ دیکھ لیں قربانی کے دن جب آتے ہیں تو جو مالکان ہیں وہ اپنی مویشیوں کو لے آتے ہیں منڈی اور پیسے لے لیتے ہیں، پیسے کھڑے کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے خرید و فروخت کا، اور لیکن اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اب دیکھیں مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس کا مالک بنا دیا ہے، ہم جیسے چاہیں مرضی اسے استعمال کریں۔ یعنی یہ جو جانور میں نے مویشی ہیں ان کو جیسے چاہیں کیونکہ ہم اس کے مالک ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کوئی اتنا یعنی ظاہر ہے کہ ہزاروں مویشی ہم قربان کر دیتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں یعنی جہاں بھی ہو آپ کو بیف، مٹن یہ سب ملتی ہے بازار میں۔ اب یہ صبح ہی صبح آپ دیکھ لیں بکرا جو ہے ذبح ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر تڑپتا بھی ہے نا۔ لیکن اس میں ایک نقطہ میں آپ کو اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مویشی اللہ تعالیٰ نے ہماری ملک میں دے دیے ہیں، جیسے چاہیں استعمال کریں، لیکن ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا آقا کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ آقا کون ہے؟ ہمارا مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب وہ مالک ہے تو اب یہ ہدایت اس نے اس لیے ہمیں بھیجی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور زندگی اس کی مرضی سے گزاریں۔ افلا یشکرون پہ میں بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، آقا ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، ہادی بھی ہے۔ یہ ہدایت کا اتنا بڑا پروگرام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن مبین، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، اور قرآن کی تو بات ہی کیا ہے، اور پھر صاحب قرآن، سبحان اللہ۔ پھر آج اگر کوئی آپ کو صاحب قرآن مل جائے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور العلماء میں شمار ہوتا ہو، وہ اگر آپ کو مل جائے، یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اور اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ استاد ذوق کا شعر ہے، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ اب مسیحا عیسیٰ علیہ السلام، خضر تو اب وہ تو اپنے وقت میں آئیں گے۔ بہتر یعنی بہترین بات یہ ہے کہ آج اب آپ کے گرد و پیش میں اگر کوئی ایک شخص آپ کو ہمدم دیرینہ کی شکل میں مل جائے، ہمدم دیرینہ پرانا آشنا جو عالم ارواح میں سے آیا اور آپ کا ساتھی ہے، پرانا ہمدم دیرینہ، قلبی دوست اور متقی اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہتر ہے کہ آپ کی ملاقات اور خضر اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ یعنی وہ تو اپنے وقت میں ہوں گے جو بھی ہوگا، لیکن آپ کو تو ابھی ضرورت ہے، ہمیں تو ابھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم آج یا تو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اس کی ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال میں افلا یشکرون کی بات کر رہا تھا، اور اس میں یہ ایک نقطہ آپ کو بیان کر رہا تھا کہ
دیکھیں مالک حقیقی تو ہمارا اللہ ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کو، عملی طور پہ ہم مالک نہیں سمجھتے، ہم ہر چیز کا مالک ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو میرے پاس دولت ہے یہ میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ بیگم میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ شوہر میرا ہے، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ سب کچھ جو ہے یہ میرا ہے، ہم مالک بن گئے، پھر اس میں اپنا تصرف کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے پاس کوئی جانور ہوتا ہے تو آپ اس کی، یا آپ کو جانور کو دودھ دینے کے لیے رکھ لیں یا اس کے کاٹ کے کھا لیں، آپ مالک ہیں اس کے۔ پہلے زمانے میں یعنی یہ ایک تصور تھا غلامی، یعنی غلامی کا رواج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا۔ تو غلام یعنی انسان بکتے تھے، اب جب وہ بک جاتے تھے آپ اس کے مالک بن جاتے تھے۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک یعنی سمجھنے کے لیے، دور غلامی جو تھا اس میں جب آپ کسی انسان کو خرید لیتے تھے اور پھر کسی بات پر طیش میں آ کے آپ اس کو جان سے مار دیتے تھے تو آپ پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا قانوناً۔ کیوں؟ کہ آپ اس غلام کے مالک تھے، اس کی ہر چیز کے مالک تھے۔ یا ایک لونڈی جو ہے، یہ بھی نقطہ ویسی عبرت کے لیے میں بیان کروں، لونڈیاں آ جاتی تھی جنگ میں، لونڈیاں عورتیں آ جاتی تھی، تو اگر کسی کوئی آپ یعنی مال غنیمت میں کوئی لونڈی آپ کو دے دی گئی تو اگر آپ اس سے کوئی جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی نکاح کے آپ کر سکتے ہیں، یہ ہماری شریعت میں ہے۔ اب تو دور غلامی نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے، یہ بات میں ضمناً عرض کر دوں، کسی انسان کو آپ خریدنے کے مجاز نہیں ہے، آج اجازت ہی نہیں ہے۔ تو ویسی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایک لونڈی کوئی آئی اور اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، آپ اس سے اگر مالک بن گئے، اس سے بغیر کسی نکاح کے آپ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کی لونڈی ہے، وہ آپ کی غلام ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی غلام کو آپ نے قتل کر دیا، اس کو گلا کاٹ دیا اس کا، قانوناً آپ پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا۔ یہ ویسے ہی میں آپ کو، اب اللہ ہے، اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے۔ اب ہماری دیکھیں یہ بڑی مزیدار بات ہے، اس نے ہماری کامیابی یعنی زندگی کی کامیابی، نجات، فلاح اس بات میں رکھ دی ہے کہ ہم اس کے غلام بن جائیں، مالک نہ سمجھے اپنے آپ کو، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، زندگی اس کے لیے گزاریں اور اسی کا حکم اسی کے ہو جائیں۔ تو اب یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے میں تو فرعون ہوں، میں تو اپنی مرضی۔ فرعون کیا؟ میری مرضی۔ جو فرعون تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جو وقت میں جو فرعون تھا، اس نے رب السماوات والارض کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ صرف کہتا تھا کہ یہ میرا حکم چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو وہ مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی وہ معجزوں کو دیکھ کے۔ تو اس نے کیا کہا انہیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے، یعنی وہ اپنا حکم چلا تھا۔ ہم اپنا حکم چلاتے ہیں جس کو جہاں بھی موقع ملتا ہے اور اپنا حکم چلاتے ہیں۔ اللہ تو اب یہ ہے نا کہ وَلَهُمْ یہ بس میں آپ کو ایک نقطہ کہہ رہا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھیں، میں افلا یشکرون کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو جب آپ اللہ کی مانیں گے تو آپ در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی نہیں مان رہے
تو آپ اللہ کی نافرمانی یعنی ناشکری میں مصروف ہیں۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکریہ نہیں ادا کرتے؟ بہرحال جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 70 نمبر سے لے کر 73 نمبر تک، اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، میں تو تمہاری ربوبیت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، یعنی یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے۔ صفت رحمانیت کے تحت اللہ تعالی ہم مخلوق کو ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس کے رزق کا، اور اس کی زندگی اور موت جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ ابھی مضمون بیان ہوا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں اس کو خلق میں واپس لوٹا دیتے ہیں، بچپنا آ جاتا ہے، تو اس میں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ جو ہم 3 آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمون اللہ تعالیٰ اپنی جو ربوبیت ہے، تھوڑا سا اگر آپ ان آیات کو ایک نظر دیکھ لیں، اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، یعنی ہم نے ان کے لیے چارپائے مویشی بنائے ہیں، یہ ان کو مالک بنا دیا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، اور ہم نے ذللناها لَهُمْ ان کے بس میں کر دیا ہے۔ اب بھینسا، گائے، یہ تو طاقت میں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ عید قرباں میں کوئی بیل رسی توڑا لے یا چھڑا لے اپنی رسی، تو پھر تو وہ تباہی مچا دیتی ہے، جو چیز بھی آتا ہے اس کو یعنی وہ کرتی ہے، خراب کرتی ہے، تو اس کو پھر آپ قابو میں نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، اب اونٹ جو ہے یہ بھی طاقتور ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے بس میں کر دیا ہے، یعنی ان کے تابع کر دیا ہے۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو اب آپ کبھی اس پہ سواری کرتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، طرح طرح کے فوائد ہیں، وَمَشَارِبُ، اور آپ یعنی مشروبات بھی ہیں۔ مشروبات میں آپ دیکھ لیں، بکری کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، یہ سارے دودھ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہر جگہ کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، لیکن یہ گائے اور بھینس کا دودھ تو عام ہے، اور پھر فائدے بھی ہیں، یعنی یہ دودھ سے آپ کتنی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ آپ کے جو گلاب جامن ہوتے ہیں، رس گلے ہوتے ہیں، تقریباً جو مٹھائیاں ہوتی ہیں، اب برفی جو ہے وہ کھوئے سے بنتی ہے، جو صحیح برفی ہوتی ہے وہ کھوئے سے بنتی ہے، اور رس گلے جو ہیں وہ دودھ کو پھاڑ کے بنائے جاتے ہیں، پنیر بنتا ہے اور کھویا بنتا ہے، دیسی گھی بنا لیتے ہیں آپ، وغیرہ وغیرہ۔ لسی، گرمیوں میں آپ لسی اور دہی بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ تم سوچو تو کہ میں تمہیں کیا کیا چیزیں دے رہا ہوں اور میری کن کن نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو، اور وہ میں نے تمہارے بس میں کر دی ہیں۔ اب اس تمام کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور میری نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کو یعنی زندگی کو ضائع نہ کرو، یہ شکریہ میں گزارو، ناشکری میں نہ گزارو۔ تو بہرحال یہ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔